مغیرہ بھائی اسی شعر سے آغاز کریں گے، اور مسکرا میں اس لیے رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ اس شعر کی روشنی میں آپ اپنے کچھ غم بھی بیان کریں، اور یہ بھی ہم ڈسکس کریں کہ کیا آج کا ایک عام انسان، ماڈرن ایج کا ایک عام انسان، کیا وہ ایک بجھا ہوا انسان ہے، کیا اس کا دل بجھ چکا ہے؟ دیٹ از دا کویسچن. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. علی بھائی، انسان غم تو بہت زیادہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بندہ جس کی زندگی میں غم نہیں ہے تو شاید ہی کوئی ایسا بندہ ایگزسٹ کرے، وہ انسان ہی نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے. یہ کہ غم ہونا یہ انسانیت کی ایک علامت ہے، اور یہ بینگ اے پارٹ آف ہیومن بینگ دیٹ اٹ از ان فیکٹ. تو لیکن اصل میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس غم کے ساتھ ہمارا رسپانس کیا ہے، ہاؤ ڈو وی یعنی رسپونڈ ٹو دیٹ انسیڈنٹ اور ایونٹ. اور خاص طور پہ انسان کا دو طریقے سے، ایک اپنے ساتھ کیا رویہ ہے اس موقع پر، دوسروں کے ساتھ رویہ ہے، اور تیسری بات ہے اللہ کے ساتھ کیا رویہ ہے. تین جہتیں ہیں اس کی، تین ایسپیکٹس ہیں. یعنی ایک انسان کا غم اپنے آپ سے ہوتا ہے، اپنے آپ کے بارے میں ایک شکوہ ہوتا ہے، پھر دوسرا لوگوں سے ہوتا ہے، پھر اللہ سے ہوتا ہے. تو ان تینوں جہات کو میرا خیال ہے ڈسکس کرنا چاہیے ان ایسپیکٹس پہ. تو میجورٹی آف دا ٹائمز انسان اپنے آپ کو سیلف بلیم نہیں کرتا، انسان اس کی اونس اور ذمہ داری کسی اور کو دیتا ہے. ایک دیندار آدمی ظاہر اللہ پہ تو نہیں بلیم ڈالتا، لیکن حالات پر اور اس طریقے سے سرکمسٹانسز پر ضرور بلیم ڈالتا ہے، دوسروں پہ ضرور بلیم ڈالتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے، جو بدبخت اللہ تعالیٰ کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایکیوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر کچھ ایک ایسا بھی لیول ہوتا ہے جس میں انسان پھر بہت زیادہ نیوروٹک ہو جاتا ہے، اور نیوروٹسزم کے اندر انسان کیا کرتا ہے، سیلف بلیم کی طرف آ جاتا ہے، سیلف ہارم کی طرف آ جاتا ہے. انسان اپنے آپ کو ہر چیز کا ذمہ دار سمجھنا شروع کرتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ مختلف جہات اور مختلف ایسپیکٹس اس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے اس بارے میں. صحیح. یعنی آپ کے کوئی غم نہیں ہے؟ نہیں، میرے بہت غم ہے. لیکن اب اس غم بیان نہیں کرنا چاہیں گے؟ نہیں، مطلب بیان کرنے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. بس یہ ہے کہ مطلب مقام غم جو ہے وہ کس کے سامنے بیان کیا جائے، کیمرے کے سامنے بیان کیا جائے یا اللہ کے سامنے بیان کیا جائے. تو میرا خیال ہے لیے بیان کیا جا سکتا ہے کہ یہ میرے غم ہے اور میں ان سے اس طرح سے نکلوانا چاہ رہے ہیں مجھ سے. بہرحال دیکھیں، میں آن اے سیریس نوٹ میں آپ دونوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ بہت سے سوالات ہمیں آتے ہیں، اور آ جا کے وہ سوالات جو ہیں جب میں دیکھتا ہوں کہ ان کی روٹ کاز ایک میں تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو مجھے یہ فیل ہوتا ہے، میری فیلنگ ہے، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ بہت سے مسائل جو ہے نا وہ یہ جو ماڈرن ورلڈ کی ایک فاسٹ پیس لائف ہے، اور بہت تیزی سے چیزیں چینج ہو رہی ہیں، ٹیکنالوجی بہت تیزی سے جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے، پھر سوشل میڈیا کے جو اپنے مسائل سوشل میڈیا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور اوور آل ماڈرنٹی کے جو پرابلمز ہیں. آئی تھنک دیٹ ٹو می از دا روٹ کاز، کہ جو روح ہے نا وہ شاید سکون میں نہیں ہے. اور اس پہ باقاعدہ بہت زیادہ ویسٹ میں بھی بات ہو رہی ہے، دا سفرنگ سول آف دا ماڈرن ایج، ماڈرنٹی کے جو ایشوز ہیں. اور جیسے علامہ محمد اقبال کا شعر میں نے شروع میں رکھا نا، انہوں نے بھی یہی بات کی کہ دنیا میں رونقیں تو بہت ہیں اور محفلیں بھی بڑی ہیں، لیکن ان سے اکتا سا گیا ہے اب دل، اور اب جو ہے نا وہ دل بجھ گیا ہے، اور دل اصل میں جس چیز کا متلاشی ہے وہ اس کو نہیں مل رہا. دیٹ از دا تھیم آف دس پوڈ کاسٹ. سو ماڈرنٹی. علی بھائی، ماڈرنٹی سے پہلے ایک چیز یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ مغیرہ بھائی نے تو بھی غم شیئر نہیں کیا، لیکن میرا دل ہے کہ میں ضرور شیئر کروں. ایک نا اوور سیچوریشن سی فیل ہوتی ہے. دیکھیں، ہم شروع میں تھے، ہم نے ان چیزوں کو ذرا بریک فری کیا جب ہم دین کی طرف آئے تھے شروع میں. اور اس میں آپ یاد کریں کہ ہم ایک بہت بڑی چیز جس میں انڈلج تھے نا، وہ تھی شدید قسم کی سیلف ریفلیکشن. اور وہ اسی موقع پہ آپ کہہ لیں کہ ہو سکتی تھی جب ہم اسٹوڈنٹ لائف میں تھے، ہمارے پاس فری تھی اور ہمارا فری ٹائم تھا، اور اس کے اندر ہم نے یہ کیا، اپنے آپ کو توڑا، بریک فری کیا. اور میں بلیو کرتا ہوں کہ وہ جو کیا اس نے ہمیں بہت زیادہ ریوارڈ دیا. اس سے ہمیں کچھ، ہمارے سامنے کچھ ریالٹیز کھلی. ہمیں ایک ریالٹی یہ کھلی کہ غم ہوتا کیوں ہے. غم اس لیے ہوتا ہے کہ یہ ہمیں یاد دہانی کرواتا ہے کہ اس پوری دنیا کی ہلچل کے اندر جو ہے نا وہ رب تک پہنچنا ہی پہنچنا ہے. یہ ایک رب کی ایک بلیسنگ ہے جو غم ہے. اور یہ غم جو ہے اس چیز کی یاد دہانی کرتا ہے کہ کوئی بھی چیز اس کو پورا نہیں کر سکتی، کوئی بھی چیز کو پورا نہیں کر سکتی سوائے اللہ کی یاد کے. اور یہ ریالٹی جو ہے ہمارے سامنے آئی تھی. لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ دیکھیں، آپ کی لائف ہے، مغیرہ بھائی کی لائف ہے، ہم دوبارہ سے کیونکہ ہمارے ارد گرد جو ماڈرن ورلڈ جس کا آپ نے ذکر کیا، وہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے جو ہے نا ہمیں جکڑے ہوئے.
یعنی اور ہم ایک سائیکل کا حصہ ہیں. ویری رائٹ. یا ہم بنیں گے یا بنائیں گے, یعنی ہم یہاں سے اٹھ جائیں گے, کچھ فیلنگس یا اس کی ایموشنل باتیں کریں گے, آ جا کے ہم نے کہا اس ٹائم تک یہاں پہنچنا ہے, اس ٹائم تک یہ کرنا ہے, اس ٹائم تک وہ کرنا ہے, اور ہم ڈیڈ لائنس یہ اور چیز, اور اس چیز نے جو ہماری انسانیت ہے نا وہ ہمیں ایک ہم اوور سیچوریٹڈ ہوئے ہیں اس سسٹم کے رزلٹ میں, ویری رائٹلی, جس کی وجہ سے یہ دکھ جو ہے نا یہ سیڈنس واپس آتی. یعنی مغیرہ بھائی ہر انسان بہت کھپ گیا ہے اور بہت زیادہ اوور بیزی ہو گیا, اوور آکوپائڈ ہو گیا اور اپنے لیے ٹائم نہیں فائنڈ کر سک رہا. تو ہم اسی پہلی چیز کو اگر ایڈریس کریں کہ فائنڈنگ ٹائم فار سیلف ریفلیکشن. وین واز دا لاسٹ ٹائم, واقعی اگر میں اپنے آپ سے سوال پوچھوں کہ یار میں جینونلی بیٹھا اور میں نے غور کیا اپنی زندگی کے بارے میں اور کچھ سوچا کہ میں نے کیا کیا چیزیں بہتر کرنی ہیں, تو آنیسٹلی میں کوئی جینونلی مجھے یاد نہیں آ رہا کہ میں اس طرح سے بیٹھا, کیونکہ لائف اتنی آٹو پائلٹ پہ چل رہی ہے, اتنی روبوٹک چل رہی ہے, اور دیر از سو مچ ٹو ڈو ڈیلی. سو ہاؤ ٹو فائنڈ دیٹ ٹائم مغیرہ بھائی؟ علی بھائی, یہ جو حماس میں نے بات کی اور آپ کے سوال کو میں ایڈریس کرتا ہوں, جو نمازیں اللہ نے رکھی ہیں نا, یہ مجھے کئی دفعہ فیل ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہمارے لیے رکھی ہیں کہ اس موقع, یعنی جب انسان اس یعنی لہروں میں, سمندر کی لہریں ایک قسم کی بہہ رہی ہیں, انسان اس کے اندر جا رہا ہے اور ایک طوفانی لہریں ہیں, اس موقع پر انسان اپنے آپ کو کھینچ کے باہر نکالتا ہے اللہ کے حکم سے, کہ انسان مسجد میں جاتا ہے, اپنے آپ کو آئسولیٹ کرتا ہے اللہ کے سامنے اور وہاں پہ کھڑے ہو کے عبادت کرتا ہے. تو اس موقع پر انسان کو وہ ٹائم ملتا ہے جہاں پہ انسان کو مشروع یہ ہے, اگر انسان واقعی حق ادا کرے اس عبادت کا, کہ انسان نے اذکار کرنے ہیں, ٹائم سے پہلے پہنچنا ہے, اذان اور جو نماز کا جو درمیان کا ٹائم ہے اس میں انسان نے یا تو عبادت کرنی ہے یا صرف انتظار کرنا ہے. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد بیٹھ جایا کرتے تھے, ایک قسم کا مراقبہ کیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. مراقبہ از سیلف ریفلیکشن آل اباؤٹ, ٹھیک ہے نا. تو یہ نہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں عبادات وہ ایسے پوائنٹس ہیں یا وہ ایسے آپ سمجھ لیں ہماری زندگی کے اندر ٹائم پیریڈز ہیں یا ٹائم سٹیمپس ہیں جہاں پہ ہم کچھ دیر کے لیے اس پورے بریک ملتی ہے, ہاں بریک ملتی ہے فرام دس ہول ایکٹیویٹی اور یہ پروسیس جو ایک سسٹم یا مشین چل رہی ہے اس کے اندر سے. تو میرا خیال ہے کہ وہ بندہ جو ان کو رائٹلی چیریش کرتا ہے, یعنی آپ دیکھیں یعنی عبادت کا پورا علی بھائی پورا ایک, یعنی نماز کو صرف دیکھ لیجیے, دعائیں, حج وغیرہ, یہ تو بہت بڑی بڑی عبادات ہیں ڈیفینیٹلی, لیکن نماز کو اگر آپ کر لیں جو ہماری ڈیلی لائف میں ہے کہ آپ کو نکلنا پڑنا ہے, آپ کو مسجد میں جانا ہے, یعنی آپ کو اس پورے بزنس سے ہر ایکٹیویٹی سے اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنا ہے. اچھا, اس کے بعد جا کے آپ نے وضو کرنا ہے, اپنے آپ کو ٹھنڈے پانی سے ایکسپوز کرنا ہے یا پانی سے وضو کرنا ہے آپ نے اس کے بارے میں, اور آپ کی اس ٹائم نیت اور طہارت اور پاکیزگی کا خیال کہ میرے سے کوئی گناہ تو نہیں ہو گیا, یعنی سیلف ریفلیکشن وہیں سے اسٹارٹ ہو گیا. اس کے بعد آپ جاتے ہیں نماز, اس کے بعد سنتیں ادا کرتے ہیں, کچھ ٹائم ادا کرتے ہیں, اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں, نماز کے بعد اس کے بعد آپ وہاں پہ دعا کرنے کا کچھ ٹائم نکالتے ہیں اپنے لیے. یہ جو ایکٹیویٹی ہے نا, یہ سبحان اللہ ہمیں ان چیزوں سے بریکس دیتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ 5 دفعہ جو اللہ تعالیٰ نے 5 دن میں رکھے ہوئے ہیں, یہ بندہ ہی اگر کوئی صحیح اور اچھے انداز سے کر لینا تو یہ ایک امید اور ایک ہوپ ہے جو انسان کو کچھ می ٹائم بھی دے دیتی ہیں. یعنی اگر آپ اس معنی میں دیکھیں نا کہ اپنے انسان کا پرسنل ٹائم جہاں پہ وہ اپنے آپ پہ ریفلیکشن کر کے کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو یعنی ایک قسم کا ریجوینیٹ کر سکتا ہے. صحیح ہے, یعنی لمبا سجدہ کیا جائے بہت, اور اس کے بعد نماز پڑھ کے کچھ دیر بیٹھا جائے اس جگہ پر, لوگ تو فوراً اٹھ جاتے ہیں. اور یہ منع کیا گیا, حدیث میں منع کیا گیا کہ ایک صحابی جو کھڑے ہوئے تو سیدنا عمر بن خطاب نے ان کو اٹھا کے فوراً بٹھا دیے کندھے سے پکڑ کے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم نے بالکل ٹھیک کیا, آپ نے سیدنا عمر بن خطاب کی تعریف کی. تو فوراً اٹھنا نماز کے بعد اور بس نکلنے کی کرنا, یعنی آپ آئے بھی لیٹ ہیں اور نکلنا بھی فوراً بھاگ کے, یعنی اللہ نے اگر آپ کو نصیب میں رکھ دیا کہ آپ کو توفیق دے دی نماز کی, تو بھائی یار اب مطلب میں نے جان چھٹڑانی ہے. بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ ویک میں کوئی چھٹی والا دن ہے نا, اس میں ہم سب کو کم از کم ایک نماز ایسی رکھنی چاہیے جس کے بعد نا مسجد میں کچھ دیر بیٹھیں. مے بی عصر سے مغرب کے درمیان کا ٹائم ہو سکتا ہے, سنڈے والے دن اگر ہمارے پاس وہ ٹائم فری ہے, کوئی ایک ایسا ٹائم ضرور ہونا چاہیے کہ مسجد میں بندہ بیٹھے. کیونکہ میں نے پرسنلی یہ فیل کیا ہے کہ جب میں مسجد میں بیٹھتا ہوں نا, تب مجھے واقعی اسپرچول انرجی تو ملتی ہے, لیکن میرا ذہن بہت زیادہ ایک دم کھل جاتا ہے. یہ اللہ کی اسپیشل سکینت ہے. ایگزیکٹلی, اس اللہ کے گھر کی. ایگزیکٹلی ایسے ہی. اور شیخ ایسا ہی ہے دیکھیں, اور میں مغیرہ بھائی کی بات کو بھی یہ نا, یہ اس بات پہ ڈبل ڈاؤن کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اوقات جو ہے نا, یہ بیسٹ سولوشن یہی ہے کہ ایسی دیکھیں, ضروری نہیں ہے کہ ماڈرن ورلڈ کے اندر ہی ایسی کچھ زندگی یا ٹائم کے مسئلے یا معاش کے مسئلے جو تھے وہ میرے پہلے بھی تھے,
اور وقت کا معاملہ پہلے بھی ذکر، قرآن میں بھی وقت کے ڈھلتے وقت کا ذکر ہے. اور یہ جو معاملات ہیں نا، یہ اس چیز کی یاد دہانی کرتے ہیں کہ اسی کے اندر ہی ہم نے یہ جو ہے نا، پہلی بات ہے وقت نکالنا ہی نکالنا. اور دوسرا علی بھائی، میں آپ کو سچی بتاؤں کہ یہ ایک فیلنگ اس طرح کی ہوتی تھی کہ ایک تو یہ تھا نا کہ ہمارا دن چل رہا ہے، ہماری دنیا چل رہی ہے، اور بیچ میں نماز کے لیے بریکس آئیں گے. لیکن ایک بندہ سم ٹائمز پھر اگر جس طرح صحیح طریقے سے کرنا شروع کر دے نا، اس کا دل لگنا شروع کر دے 5 وقت کی نمازوں میں، تو وہ فیلنگ الٹی ہو جاتی ہے. وہ الٹی ہو جاتی ہے کہ کہتا ہے کہ میرا دن جو ہے ایکچولی میں وہ نمازیں ہیں، اور بیچ میں دنیا آتی ہے اور الٹا ہو جاتا ہے. اس میں نا ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ہے نا، وہ جیسے کسی ایک تھنکر تھا، اس نے بڑی اچھی بات کی، پوسٹ ماڈرنسٹ تھنکر ہے اور ماڈرنزم پہ بہت زیادہ کریٹیک کرتا ہے. اس نے کہا کہ یہ جو ناگزیر ہے، یعنی یہ جو اسپیس، یہ اسپیڈ ہے، ظاہر ہم اس معاشرے کا پارٹ ہیں، ہم اپنی الگ سے ایک نیش نہیں بنا سکتے. لوگوں نے کوشش بھی کی، کچھ لوگوں نے، آپ کو پتا ہے کہ باقاعدہ کچھ آئی لینڈس پہ کام کرنے کی کوشش کی، اپنی کوئی کمیونٹیز بنانے کی کوشش کی، اور آج کل چل رہی ہیں محنتیں اور کوششیں چل رہی ہیں. پر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یعنی اٹس اسٹل ڈیفیکلٹ. اس نے کہا ایٹ لیسٹ آپ یہ کریں کہ اپنی اسپیڈ کو سلو کر لیں. یعنی آپ یہ نہ کریں کہ آپ اس کے مخالف چاہیں، ڈونٹ گو اگینسٹ دا ٹائڈ، ایٹ لیسٹ سلو ڈاؤن. یعنی وہ پروگرس جو لوگوں کے ہیں، اور پھر ہمیں نا کچھ ایسے یعنی کچھ چیزوں کو نا، زندگی کا جو پارٹ ہے جو نیچرل اللہ نے رکھی ہیں، ان چیزوں کو انجوائے کریں اور ان کو چیریش کریں. فار ایگزامپل مجھے یاد ہے جب میں اے لیولس میں تھا تو مجھے ایک پوئم پڑھی تھی، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، تو اس میں نا ایک وہ معروف پوئم ہے، بڑی ہمارے سلیبس میں تھی. تو اس کے اندر ایک خاتون جو ہے وہ کہتی ہے کہ اباؤٹ نا فارگیٹفلنس کو اس نے چیریش کیا، کہ آئی لوز مائی کیز فار ایگزامپل، یعنی چابیوں کا گم جانا. یعنی آپ دیکھیں کسی چیز کا گم جانا ہمارے لیے مصیبت بن جاتا ہے، عذاب بن جاتا ہے. یعنی ہم اسٹریس اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، یار اب میں نے اس چیز کو کہ وہ اتنی فاسٹ پیس، یعنی وہ کہتا ہے کہ آئی انٹینشنلی وانٹ ٹو لوز مائی کیز، آئی وانٹ ٹو لوز دیٹ، میرا فلاں چیز گم گئی. تو اب یہ جو گم جانا کچھ دیر کے لیے آپ کو سلو ڈاؤن کر دیتا ہے اس پورے پروسیس میں. ایسے ہی ہے نا، وہ کہتے ہیں اس کو چیریش کریں. اچھا، سلو فوڈ پوری ایک موومنٹ ہے باقاعدہ، غالباً اٹلی کے اندر کھانے کے اوپر ایک موومنٹ ہے. مجھے یاد ہے کتاب میں نے پڑھا تھا، تو اس کے اندر ایک باقاعدہ، تو اس پہ تو کال نیو پورٹ کی ایک کتاب ہے سلو پروڈکٹیوٹی، تو اس کے اندر اس نے غالباً یہ ایک مثال دی ہے کہ اٹلی میں غالباً یہ روم میں کسی جگہ پہ ایک انہوں نے سوسائٹی ہے، وہاں پہ ان لوگوں نے ایک موومنٹ رکھی کہ ہم نے یہ فاسٹ فوڈ کا جو تصور ہے، ہم نے اس کو سلو ڈاؤن کرنا ہے. تو یہ جو تیزی سے کھاؤ اور نکلو، یا ورکنگ لنچ کا تصور ہے کہ جی کام کے دوران مطلب کھانے کو، یعنی ہمارے دین میں باقاعدہ اس کو پورا کتاب الاطعمہ والاشربہ ہمارے دین کا ایک پورا موضوع ہے. اور پھر وہ جو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا واقعہ ہے، جو فرشتے آئے تو کس طریقے سے انہوں نے پریزنٹ کیا کھانا کو، تو علماء نے باقاعدہ اس میں سے آداب الطعام اس کو پورا ذکر کیا. تو یعنی کھانا ایک پورا ہمارے ہاں ایک سوشل ایکٹیویٹی ہوتی تھی. یعنی تو مطلب ان ایکٹیویٹیز پہ ٹائم لگانا شروع کر دیں اور سلو ڈاؤن ہو جائیں. آپ دیکھیے گا آپ خود بخود اپنے لیے ٹائم آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا، ریلیکس ہونا شروع ہو جائیں گے انسٹیڈ آف گوئنگ رننگ آف دا مل. میں اسی کو ڈبل ڈاؤن کر رہا تھا کہ ایک ڈاکیومنٹری بھی دیکھ رہا تھا ایسکیموز پہ، اور ایسکیموز کیا کہتے ہیں کہ ان کا ایک ہیوج چنک آف پارٹ آف دا ڈے جو ہے نا، وہ اپنے فوڈ کے لیے ہے. ٹھیک ہے، جس کے اندر کس طرح اس کو پریپیئر کرنا، کس طرح ہنٹ کرنا، کس طرح اس کے لیے چیزیں گیدر کرنا، کس طرح اس کے لیے وہ کرنا، اینڈ دیٹ واز دیئر ڈے ٹو ڈے. ٹھیک ہے، اور وہ جو چیز ہے نا، وہ ایک سوشل ایکٹیویٹی ہوتی تھی، بچے بھی انوالو ہوتے تھے، مطلب عورت بھی انوالو ہوتی تھی، یہ بھی انوالو ہوتا، اور دے جسٹ، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دے ور سیٹسفائڈ. اور بالکل سلو ڈاؤننگ کی جو ڈپریشن جو ہے نا، عام طور پہ اربن ایریاز کے ایشوز ہیں، ڈپریشن، انزائٹی. گاؤں میں چلے جائیں آپ دیکھیں لائف کتنی سلو ہے، اور ہمیں نا وہاں پہ جا کے ہمیں ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. مطلب مجھے تو جا کے ٹینشن شروع ہوتی ہے گاؤں میں، کہ ایون ہمارے رشتے دار بھی ہیں وہاں پہ، تو مجھے فیل ہوتا ہے یار یہ اتنے سلو ڈاؤن ہے کہ پورا دن لگا دیا، آدھا دن کھانا نہیں ابھی نہیں تیار ہوا، میں تو اتنے کام کر لیتا. اچھا مجھے ٹینشن ہو رہی ہے، وہ ریلیکس ہیں اور ان کی زندگیاں بھی لمبی ہیں ماشاء اللہ. وہ بچے خوش ہو رہے ہیں، گندے نئے کپڑے پہن کے آتے ہیں، آدھے گھنٹے کے اندر گندے ہو جاتے ہیں، ماں کہتی ہے چل جو کرنا ہے تو نے کر. وہ کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، سبحان اللہ. یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ وہ لائف کا سلو ڈاؤن ہونا ان کے لیے باعث مسرت ہے. یعنی انسان کی فطرت کے اندر یہ چیز ہے کہ ٹو لیو دا مومنٹ، جسے کہتے ہیں نا لیونگ دا پریزنٹ. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے آج کل ہمارے سیورنگ دا مومنٹ کے بھی آج کل وہ سیلف ہیلپ بکس کے اندر بہت زیادہ اس چیز پہ بات ہو رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ٹیکنالوجی نا علی بھائی، ٹیکنالوجی آپ کو فاسٹ کرتی ہے. یعنی یہ جو موبائل فون ہے میرے پاس فار ایگزامپل، اس کے سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ اگر میں کمپیئر کروں ایک لیٹر بھیجنے میں، کمیونیکیشن میں، یہ اس نے فاسٹ ڈاؤن کیا ہے. واٹس ایپ اس سے زیادہ تیز ہو گیا. ٹھیک ہے نا، جتنی تیزی ہے، جتنی فاسٹ ہے، اتنی زیادہ کنوینئنس اور کمفرٹ ہے، اور اتنا زیادہ میرا ٹائم بچ رہا ہے بظاہر. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں اس چیزوں کو فل ان کر رہا ہوں
دوسرے بینیفٹ, یعنی میں نے اپنی زندگی میں کام زیادہ بڑھا دیے. تو یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ اگر یہ چیز آ گئی, یہ کمفرٹ, تو چلو میرا کام بچ گیا, تو وہ مجھے پروڈکٹیو چیزوں میں لگانا, میں اپنے آپ پہ لگاتا یا میں اس سے ایٹ لیسٹ ریلیکس ہوتا. میں نے ان چیزوں کو فل کر دیے 10 اور چیزوں سے. تو آپ کو ایک چیز نے انگیج کیا ہے, نسبتاً آپ کو 100 چیزوں نے انگیج کیا ہے. ایک ہی دن میں ایک بندہ 100 کر رہا ہے, ایک کر رہا ہے, کس کی لائف میں اسٹریس ہوگا؟ ڈیفینیٹلی 100 والا. ایک چیز آگے پیچھے ہو گئی تو بس وہ مصیبت پڑ گئی. میں اسی بارے میں نا ایک ڈاکیومنٹری بھی دیکھ رہا تھا, اینشینٹ مین اور ہمارے اندر جو تھنکنگ کے کوگنیٹیو ڈفرینس میں, اور بہت بڑا اس نے کہا کہ ایک بہت بڑا کوگنیٹیو ڈفرینس ہے کہ جو اینشینٹ پرسن تھا نا, وہ پورے دن کے اندر میکسیمم 5 ڈیسیجنس بناتا تھا. ٹھیک ہے کہ میں نے اٹھنا ہے, اٹھ کے میں نے یہ چیز تلاش کرنی ہے, میں نے یہاں جانا ہے, اور میں نے یہ کرنا ہے, اور میں نے مطلب یعنی اس کے لیے کوئی دن میں کوئی اٹ وازنٹ اے اسٹیک آف ڈیسیجن میکنگ چیز. اور یہ ڈیسیجن میکنگ آپ کی ڈرین کرتی ہے, اور یہ بالکل انرجی ڈرین کرتی ہے. ہم اس وقت دن کے اندر ہزاروں ڈیسیجنس بناتے ہیں, وٹ ٹو رپلائی ہم, وٹ ٹو ڈو دس, وٹ اس کے بعد کیا کرنا. یہ جو ساری ڈیسیجن میکنگ کا پروسیس ہے, یہ ہماری مینٹل ایکٹیویٹی کو بہت مطلب وہ کر دیتا ہے, اور ہماری لائف کو بھی کم